کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے، بالکل نہیں، چھوڑ دیں گے عمارت، کیا چھوڑ دیں گے؟ عمارت چھوڑ دیں گے بالکل۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آدمی کا کسی درجے پر پہنچ جانا، قدیم ہو جانا، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ آدمی یہ آدمی مقبول ہو گیا۔ قبولیت کی شرائط میں سے ہے، قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا۔ کیا ہونا؟ مخلص۔ کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے، اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو اپنے عمل میں شرک سے ڈرتے ہیں، کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کے لیے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی۔ وہ جانچ کیسے ہوگی؟ کہ وہ جانچ ایسے ہوگی کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، یہاں تمہاری جانچ ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں اخلاص کا امتحان آخرت میں ہوگا، نہیں، دنیا میں ہوگا۔ اخلاص کا امتحان دنیا میں ہوگا، جی ہاں، یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا، مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت اطاعت پر ہو۔ میں صحیح بات کر رہا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے، اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں، اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جیسے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کی خدمت سے، کسی کو ہدیہ دے کر، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا، یہ سب باتیں بالکل کیا ہمارا عملہ ہے۔ جی ہاں، کوئی یہ خدا کی قسم اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے، وہ مردود ہے اللہ کے یہاں سے، یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ جی، تو سہیل بن عامر اور حارث بن ہشام یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچنا آسان کام نہیں تھا، لوگ سفارش سے اندر داخل ہوتے تھے مشورے میں، جن کی حیثیت ہوتی تھی حضرت عمر کے ہاں، لوگ ان سے کہتے کہ تم جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے جانا، کسی طرح ہم بھی داخل ہو جائیں اندر۔ تو وہ سہیل بن عامر حارث بن ہشام یہ دونوں آئے تو حضرت عمر تنہا بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں دائیں بائیں آگے بیٹھ گئے اور یہ مطمئن ہی تھے کہ ہمیں یہ مقام مل گیا ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں کہ کوئی کسی کا دایاں بایاں بن جائے تو یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ جی ہاں، جو آپ دیکھیں سیاست میں کہ دایاں بازو میں بایاں بازو، اور کل کو دائیں بائیں بازو ہی ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں، وہاں سے کہاں گرتے ہیں۔ بقول حضرت کے کہ جو لوگ سہارے کا جو سہارے کا محتاج ہو وہ تو جنازہ ہے، کس کا محتاج ہو؟ سہارے کا، کہ وہ تو جنازہ ہے، جنازہ جاتا ہے سہاروں سے۔ اور حق تو بغیر سہارے کے چلتا ہے، باطل مردہ ہے اور باطل کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی چلنے کے لیے سپورٹ چاہے اپنے لیے تو کیا ہے وہ مردہ ہے۔ وہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دونوں سہیل بن عامر حارث بن ہشام یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انصار مہاجرین تقاضے پورے کر کے، قربانیاں دے کے، محنتیں کر کے وہ آنے شروع ہوئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، حارث تم ذرا پیچھے ہٹو۔
تو جو بھی آتا وہ ان کو پیچھے ہٹاتا، وہ جو آتا ان کو پیچھے ہٹاتا، حتیٰ کہ یہ حضرت عمر کے قریب سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کے لیے کمرے میں جگہ نہیں رہی، ان کو باہر نکلنا پڑا. روایت میں اسی طرح باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا ہمارے ساتھ آج کیا کیا گیا ہے، ہم سب سے آگے تھے حضرت عمر کے پاس اور پیچھے کر دیے گئے، امیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار کو الزام دیتے ہیں کہ یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دیا، ہاں یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے فلاں ذمہ داری سے ہٹا کے یہاں کر دیا. یہ ہمارے خیالات ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول ہوتے تو کون سی طاقت تھی جو ان کو ان کے کام سے ہٹا دیتی؟ سیدھی بات بالکل. تو سہیل نے کہا حارث بن ہشام سے کہ امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. امیر سے تو اللہ نے یہ کام اس بات اس لیے کہلوائی ہے کہ تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے، محنت ہم نے کی نہیں. جی ہاں، کہ ہم بغیر تقاضے بغیر محنت کے ہم آگے بڑھ گئے، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا. میں سچی کہتا ہوں کہ ہر پیچھے ہٹنے والا آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے پہ غور کر لے. جی ہاں بالکل پکی بات ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے کہ جس سے اس نے تعلق قائم کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے میرا اس کا تعلق ہے، یہ مجھے آگے بڑھائے، اگر یہ مجھے آگے نہیں بڑھاتا تو یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جس پر یہ اپنی صلاحیت جس پر لگائے گا یہ اس سے خیر کا طالب ہوگا کہ مجھے اس کی طرف سے خیر ملے. یہاں آ کے ساتھی پڑھتے ہیں. تو حضرت سہیل بن عامر نے کہا کہ نہیں، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ہم پر ہے کہ انصار و مہاجر میدان میں تھے، یہ تو آگے بڑھ گئے اور ہم کیونکہ میدان میں نہیں تھے ہم پیچھے ہو گئے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی کسی مقام پر پہنچ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، کہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. کسے؟ صفات قبولیت. کہ صفات قبولیت میں سب سے بڑی چیز صفات قبولیت میں کہ صفات قبولیت میں سب سے بڑی چیز تواضع ہے. کیا ہے تواضع؟ تواضع کا کیا مطلب ہے؟ جھک کے چلنا؟ کیوں بھائی؟ نہیں، بالکل نہیں. جھک کے چلنے کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے گھسا مارا تھا سینے پر، فرمایا یہ تواضع نہیں ہے کہ جھک کے چلے. یہ کیا تواضع؟ میں بتاؤں کہ تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں اپنے لیے کسی مطالبے کا خیال نہ آنا. اپنے لیے کسی مطالبے کا خیال بھی نہ آنا، اس کو تواضع کہتے ہیں. کیونکہ کبر کی ضد تواضع ہے. کبر اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، ہم سے یہ کام لیا جائے، یہ سب کبر کی لائن کی چیزیں ہیں. صحابی نے خود کہا کہ رسول اللہ کیا آپ مجھے استعمال نہیں کرتے، مجھ سے کام نہیں لیتے؟ آپ خود صحابی کہہ رہے کہ آپ مجھے استعمال نہیں کرتے. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ چاہنے والا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. جی ہاں دیکھو روایتوں میں الا تستعملونی، کہ جس میں اس کی چاہت ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. کیونکہ مدد نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس کو چاہتے نہیں ہے. بہت موٹی بات عرض کر رہا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تواضع یہ نہیں کہ آدمی جھک کے چلے. تواضع یہ ہے کہ کام کرنے والے کے دل میں کوئی مطالبہ نہ ہو اپنے لیے قطعاً. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ خدا کی قسم یہ پکی بات ہے. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. ہم یہ کریں، ہم سے یہ کرایا جائے، شرم آنی چاہیے.
کیا نہیں چاہیے؟ شرم آنی چاہیے کہ بندہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ راستے اختیار کرے جس نے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاوے کہ ہم سے یہ کام لیا جاوے. جی مخلصین وہ تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر کے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے، وہ یہ کہیں کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میں اپنے گھر والوں کا بکرا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ اونٹ مجھے نگل جاتا کھا جاتا، پھر مینگنی کر کے نکال دیتا، پھر مینگنی وہ ہوا میں اور جو ہے اس میں مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی. یہ ہوتی ہے مخلصین کی تمنا. یہ نہیں ہم اتنے سال سے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اتنے سال سے ہیں ہم سے کیا کام لیا گیا، ہم اتنے سال سے ہیں ہماری کیا ترقی ہوئی. یہ تو آپ دیکھیں ملازمتوں میں ہوتا ہے دنیا میں، 10 سال سے کام کر رہے 20 سال سے کام کر رہے، کیا ہماری کیا ہاں کتنی ترقی ہوئی ہماری. یہ کیا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ متواضع شخص اس کو کہتے ہیں جس کا مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. کیونکہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اس قابل سمجھتا نہیں ہے. اس قابل سمجھے گا تو مطالبہ کرے گا، اس قابل سمجھے گا تو لڑے گا. مطالبہ کیا کرے گا؟ لڑے گا. میرا بیان نہیں کرایا، مجھ سے ہدایت نہیں دلوائی، مجھ سے یہ نہیں کرایا، مجھ سے وہ نہیں کرایا. جی ہاں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتوں کی اپنی حمایت کرنے والوں کی طرفداری کرے گا کہ میری حمایت کرے وہ میرے ساتھ، تمہیں حمایت کرے میرے ساتھ. میں سچی بتاتا ہوں کام کرنے والوں کی جماعتیں اور ان کے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ ہر حمایت کرنے والے کے ساتھ اس کا حمایت کرنے والا اس کے ساتھ ہو گیا. تو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میری حمایت کرو، تو میری حمایت کرو. جی ہاں ہم سب مل کر یہ کریں گے. جی ہاں یہ پھر یہ دروازہ کھلتا ہے کام کرنے والوں میں. حالانکہ سنت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سنت کیا ہے. کہ سنت یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والے کی طرف کوئی توجہ مت کرو. سنت یہ ہے یہ تمہاری حمایت کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو. جی ہاں جب زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اور آپ سے اپنا قرض کا مطالبہ کیا 3 دن پہلے، قصہ لمبا ہے، معروف قصہ ہے، وہ دھکا دیا آپ کو کیونکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، ان کے اندر برداشت کتنی ہے. ساتھیوں کے برداشت کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ امتحان دلواتے ہیں کام کرنے والوں سے. دیکھو یہ کام والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ برداشت کرنا نبوت کی علامت ہے. ورنہ وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی وہ مہر نبوت دیکھ چکے تھے، سب دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہیں. لیکن وہ برداشت دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ برداشت کرنا یہ نبوت کی علامت ہے. تو انہوں نے آپ کی گریبان پکڑ کے دھکا دیا آپ کو دیوار کے ساتھ اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت ادا نہیں کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ کہ تلوار نکال لی. یہ کہ کیا کیا؟ تلوار نکالی حضرت عمر نے کہ اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ زیادتی. خود قرضہ پیش کیا بغیر طلب کے اور 3 دن پہلے مطالبہ کر رہے ہیں گریبان پکڑ کے. آپ دیکھیں زیادتی. خود احسان کیا، خود مال خود پیش کیا، آپ نے نہیں طلب کیا تھا. وہ معاملہ کرنا چاہتے تھے، ان سے معاملہ کرو. پھر دیکھو ان کے اندر برداشت کتنی ہے. اگر یہ برداشت کر جائیں ہماری بات تو یہ نبی ہیں، برداشت نہ کریں تو یہ نبی نہیں ہیں. وہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے اپنے بارے میں. تو میں نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ کی حمایت میں کر رہے، صحابہ تو آپ پر جان دینے والے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میری محبت میں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے عمر تم نے اچھا کیا، تم ہی تم ہو میرے. جی ہاں یہاں تو جو ہماری حمایت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ. جی ہاں ہمارے حمایتی ہمارے ساتھ، ان کا حمایتی ان کے ساتھ. تو بن گئے گروپ بننے میں کیا دیر لگتی ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ. یہ سنت ہے. کیونکہ جو آدمی اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے. جو اپنے حمایتی کو
دبائے گا وہ حق پر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور جب اپنے حمایتی کا احسان سمجھے گا اپنے اوپر کہ وہ فساد بڑھائے گا اس سے. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس سے یہ کہتے کہ وہ مطالبہ طریقے سے کرے. میں عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کو ان کا حق دے دو، اور 20 سا کھجوریں ان کو زیادہ دینا. اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان تو اصل تھا یہی دعوت میں کہ ستانے والوں پر احسان کرو. اصل احسان ہمارے ہاں یہی تھا. لوگ تو بیچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو. اس سے امت کبھی نہیں بنتی، اس سے امت کبھی نہیں بنتی. لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے. نہیں، نبوت کا تو مقام بہت اونچا ہے. وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان کرو. وہ سب سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا. تو کوئی ان کو ستاوے تو وہ بدلے میں احسان کہ زید ابن ثانہ کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا عمر، کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا ہے. روایت اسی طرح ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا. جی ہاں، یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبی والا راستہ ہے. کیا کہتے ہیں بیٹھتے اس پہ ممبر پہ کہ نبی والا راستہ ہے، اور نبی والی تکلیف کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں، کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ شکایت ہے. اور کہتے کیا ہے کہ نبی والا راستہ ہے، کہ راستہ یہ پکڑا ہے، اور شکایت کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کن کی شکایت؟ کافروں کی. ہاں سنو میری بات دھیان سے ذرا آپ، کہ نبی جی آپ کو کافروں کی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کس سے؟ اللہ سے. تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے؟ کہ شادی جا کے شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جب کافر کی شکایت اللہ کے یہاں کرنے کا کی اجازت نہیں ہے نبی کو. آپ غور کریں میری بات پر. لیس لک من الامر شیء، نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جہنم میں ڈال کے عذاب دیں، ہمارا کام ہے. آپ کیا کریں؟ ہاں کہ آپ تو کام کریں. یہ دیکھیے، اور یہاں تو میرا کیا عرض کروں، حال ہی عجیب و غریب ہے. اس نے میری رائے کاٹ دی تو میں اس کی رائے کاٹ دوں گا، اس نے میری بات کاٹ دی میں اس کی بات کاٹ دوں گا. یہ جی ہاں، آپ غور کریں بات میری. کہ وہاں ستانے والے پر احسان ہو رہا ہے. ستانے والے پر احسان کہ کام کرنے والے جوڑ ہی نہیں سکتے جب تک موذی پر احسان نہ کریں، یعنی اذیت دینے والے پر احسان کرو تو جوڑ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. آپ نے سب کو جوڑ لیا. عمر بن وہب جو آئے تھے وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار زہر میں بجھا کر لائے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خبر نہیں تھی. کیوں آیا تھا عمر بن وہب؟ قتل کرنے کے لیے. بالکل کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس پر آئے تھے کہ ان کے عمر بن وہب کے بیوی بچوں کا سارا جو ہے صفوان بن امیہ وہ ذمہ دار ہوگا. تو تمہیں سمجھ گئے کہ یہ عمر بن وہب قتل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے. تلوار کو بھی زہر میں بجھا کر تیار کیا تھا، دھار لگوائی، زہر میں لگایا اور چلے قتل کرنے. حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے. حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا تلوار کے ساتھ، اور کھینچ کے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس. جب ہم دیکھا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا گریبان تو چھوڑو اس کا.
وہ کہنا آخر مجامع قمیصی کہ چھوڑ دو گریبان. حضرت عمر کو پریشان تھا حضرت عمر کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر. جب اندر داخل ہو آیا کہ ہٹ جاؤ عمیر یہاں آؤ ہمارے پاس آگے آؤ. آئے کہیں کے لیے قتل کرنے کے لیے. یہ بھی نہیں تمہیں وہاں بٹھاؤ وہاں سمجھاؤ دعوت دے دو ان کے گلے سے پہلے تلوار نکال دو کچھ نہیں. جی ہاں کہ ان کو ہمارے قریب لاؤ انہیں یہاں بٹھاؤ آپ کے سامنے آگے بیٹھاؤ میرے ابن باپ تو تلوار گلے میں اور ارادہ قتل کرنے کا. کہ کیوں آئے ہو کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں قید میں آپ کے پاس. نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے ہو کہ میں بتا تو رہا ہوں اسی لیے آیا ہوں. فرمایا کہ عمیر سچ بولو کیوں آئے ہو. کہ میں بتا تو رہا ہوں بھائی کو لینے آیا. تلوار کیوں لایا کہ تلوار سے کیا ہوا تلواروں نے تو ہمارا کام بہت خراب کیا ہے اور تلواروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو فرمایا کہ نہیں تم نے اور صفوان بن امیہ نے وہاں مکے میں حرم میں بیٹھ کے کیا باتیں کی تھی آپس میں. جی ہاں کیا طے کیا تھا. تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. تو نے فوراً کلمہ پڑھا. میں تو مجھے تو یہ قصہ نہیں سنانا مجھے ریئل کرنا ہے کہ قاتل کو کہہ رہے آگے لاؤ عمیر اس کا گریبان چھوڑو. جی ہاں اور یہاں ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کہ انہیں آنے مت دینا ان کو نکال دو ان کا ہمارے کام سے تعلق نہیں ہے ابھی دھرتی پہ چل رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو دیکھو ان کو پرچہ مت دینا ان کو ہٹاؤ دیکھو ہمارے مشورے میں نام ہے. جی ہاں یہ ہمارا حال ہے. جتنی ہم نے ضدیں پیدا کی ہیں نا ہمارے اپنے مزاج سے ضدیں پیدا ہوئی ہیں. اپنے مزاج سے ہمارے ساری ضدیں ہمارے مزاج سے پیدا ہوئی ہیں. ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں سمجھ میں آوے یا نہ آوے یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں. جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھی وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں امت نہیں بنتی. کیا تبلیغ کیا دعوت کیا بیان کیا تقریر اگر دلوں میں تنگیاں ہیں تو کیا فائدہ ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے ممبر ہوں جس کا ایک طریقہ کار ہو جو اس کے خلاف کرے وہ جماعت میں سے نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں تو کھلا ہوا کام ہے. لوگ بے سنیاں بھی کریں گے لوگ غلط بھی کریں گے. جی ہاں ہمارے یہاں تو ہمارا تو اخراج ہے ہی نہیں کسی کا. اس کو نکال دو اس کے نکالنے کا کام ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں یہ الٹا خیال ہے بالکل الٹا خیال ہے. ہمیں کسی کے نکالنے کے نقصانات کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. فیصل ہونا کوئی حاکم ہو کوئی حکومت نہیں ہے کہ ہماری مملکت میں ہمارے حکم کے خلاف کر رہا ہے. بالکل نہیں ہمارا کھلا ہوا کام ہے. ہمارا کھلا ہوا کام ہے. ہم قید نہیں لگاتے کسی وقت ان پہ قید لگاؤ ان پہ قید لگاؤ. بالکل نہیں ہمارا کام ہے ہی نہیں. تنظیم ہی نہیں ہے ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں کہ قید لگے. تنظیمیں ہوتے ہیں قیدیں لگتی ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. اس لیے میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اپنے اندر وسعتیں پیدا کرو اور اپنے حمایتی کی طرفداری کرنا اور اپنے حمایتی کو محسن سمجھنا یہ تو نیری سیاست ہے. نیری سیاست ہے. جو ہماری حمایت کرے گا ہم اس کو پیچھے کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہ کرو. دفعہ راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہا جائے. بالکل نہیں. چھوڑ دیں گے عمارت. کیا چھوڑ دیں گے عمارت چھوڑ دیں گے بالکل. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اور قبولیت کا تعلق صفات سے ہے. اور پہلی صفت تواضع ہے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلا کام جو نبی کو دیا گیا ہے حکمن اس کام کو کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ نرمی کا حکم دیا گیا ہے. کس کا؟ نرمی کا. جی ہاں کہ آپ نرم ہو کر کام کیجیے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اپنے بازو جھکا دیجیے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. آپ تواضع پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جگہ دیکھتے تھے. ایک
رات کے تہجد میں قیام میں، اور ایک آپ کو صحابہ کے درمیان میں گشت کرتے ہوئے.